السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 82۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑی شیشے کی کھڑکی کے باہر شہر کا دھندلایا ہوا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک میز پر پھیلے کاسٹیومز کے خاکوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ فجر، یہ تو ناقابل یقین ہے، فلک نے ایک خاکہ اٹھاتے ہوئے کہا جس میں ایک نوجوان لڑکی کو ستاروں سے مزین بہتے ہوئے کپڑے کا لباس پہنے دکھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں خواب تیر رہے تھے۔ تم نے تو جادو کر دیا، یہ خاکے نہیں، خواب ہیں جو تم نے کاغذ پر اتار دیے ہیں۔ ہر لباس ایک کہانی سنا رہا ہے، ان لڑکیوں کی کہانی جنہیں ہم آواز دینا چاہتے ہیں۔ فجر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فلک اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس تھی جس پر تیز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے اور چوڑا دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے سیٹ تھا، جبکہ فجر نے ہلکے بھورے رنگ کے سلیو لیس ماڈرن فراک پر ایک خوبصورت پستہ رنگ کی کاٹن کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ پر نہایت نفیس کڑھائی ہوئی تھی اور بڑے بڑے بھورے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور بھورے رنگ کا ہیئر بینڈ ماتھے کے قریب بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ جادو نہیں، بس کوشش ہے۔ فجر نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں تفکر کی گہرائی تھی۔ کردار اور کاسٹیومز تخلیق کرنا بڑی بات نہیں ہے، انہیں دنیا کے سامنے لانا، انہیں وہ پلیٹ فارم دینا جہاں سے ان کی آواز ان مجبور لڑکیوں تک پہنچ سکے، وہ اصل چیلنج ہے۔ فلک نے خاکے میز پر رکھتے ہوئے واپس گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کتنی ہی اچھی کہانیاں لکھ لیں، کتنے ہی بامعنی لباس ڈیزائن کر لیں، جب تک کوئی انہیں دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے گھنگریالے بال جوڑے میں قید تھے، مگر چند شرارتی لٹیں نکل کر بار بار اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں کو چھو رہی تھیں۔ ہمیں ایک ایسا فیشن شو کرنا ہوگا جو دھوم مچا دے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بڑے نام کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جس کا نام ہی کافی ہو۔ رئیس اورنگزیب، فلک نے تقریباً سرگوشی میں کہا، جیسے کسی ممنوعہ طاقت کا نام لے رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقدیریں جس کے ماتحت ہیں، سر جس کا غلام ہے اور تاج جس کی پہچان ہے۔ اگر وہ ہمارے پروجیکٹ سے جڑ جائے تو سمجھو یہ آسمان جھولے گا۔ اس نے رئیس کی اصل شخصیت بتائی تھی۔ فلک نے تشویش سے اسے دیکھا۔ سنا ہے وہ تو ایک بہت ہی ضدی اور مشکل آدمی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں وہ دیکھ لوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈارک لارڈ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر بلند آواز میں بولی، تم بس کرداروں کو مزید جان بخشو، میں اسپانسرشپ کا انتظام کرتی ہوں۔ منار کا ایک نام تھا، مگر جو نام رئیس گروپ کا تھا وہ منار کو شاید اگلے کئی دہائیوں میں بھی نہیں ملتا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، فلک مسکرائی۔ میں ذرا باہر تک ہو کر آتی ہوں۔ فلک اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فجر دوبارہ خاکوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر آفس کے دروازے کی طرف بڑھی، اسے کھولا اور باہر قدم رکھتے ہی کسی وجود سے ٹکراتے بچی۔ سامنے ولی کھڑا تھا، بھوری پینٹ پر خاکستری ڈریس شرٹ پہنے وہ آج ہمیشہ سے زیادہ وجیحہ اور پراعتماد لگ رہا تھا۔ قطعی آنکھوں میں مخصوص شرارت چمک رہی تھی۔ سوری، ولی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ فجر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دھیان سے چلا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی پتھر سے سر ٹکرا کر سر پھوڑ لو۔ اس نے چلتے ہوئے طنز کیا۔ جی میڈم، ضرور۔
وہ فرما बरदारी से बोला। फिर जैसे कुछ याद आया हो, वो मैं पूछने आया था कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई। वो आंखों में नाचती शरारत दबाए मासूमियत से पूछ रहा था। फजर ने इसे देखते हुए एक गहरी सांस भरी। एचआर डिपार्टमेंट से पता करो। वो आगे बढ़ी। वली फौरन इसके साथ हो लिया, कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता करें। फाइनेंस वाले फरमा रहे हैं कि मैडम ने आपकी सैलरी होल्ड करवाई है। इसने तफसील बताई। इसके लहजे में अब भी वही मसनूइयात सी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस गरीब शरीफ और मेहनती आदमी की तनख्वाह किस खुशी में रोकी गई है। फजर इसके तोते की तरह चलती जुबान पर अचानक रुक गई। पलट कर इसे घूरा। मेहनती तक तो ठीक था, मगर ये गरीब और शरीफ। इसके यूं अचानक पलटने और घूरने पर वली का दिल सीने में ही उथल पुथल हो गया, मगर इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखी। फजल की हेजल आंखें वली की गहरी कत्थई आंखों में जैसे गड़ गई थीं। तुम्हारी खैर पेशा वराना हरकतों की वजह से कटी है। इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। इसकी आवाज़ में गुस्सा साफ जाहिर था। फिर वह दोबारा मुड़ी और तेज कदमों से राहदारी में आगे बढ़ गई। वली चंद लम्हे वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा, फिर तेजी से इसके पीछे लपका। लेकिन मैडम, मेरा गुजारा कैसे होगा? आप तो जानती हैं ना, मैं शादीशुदा हूँ, घर बार वाला आदमी हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। इसकी आवाज़ में ऐसी विचार की थी कि सुनने वाला मौन हो जाए, मगर फजर का दिमाग मजीद घूम गया। वो झटके से रुकी। इस बार इसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ कुछ और तासुरात भी थे। क्यों? तुम्हारा अमीर कबीर मामू तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देता? इसके तंजिया सवाल पर वली ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अब मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी उनसे पॉकेट मनी लेता अच्छा लगूंगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी बीवी क्या सोचेगी? उफ, कोई इसके मुंह पर टेप क्यों नहीं लगा देता? फजर माथा पीट कर रह गई। पहले अपनी हरकतें ठीक करो, प्रोफेशनल बनो, फिर सैलरी भी वक्त पर मिल जाएगी। वो ये कहकर तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। इससे जितना दूर रहा जाता उतना अच्छा था। मैडम, सैलरी मिल जाएगी तो हरकतें भी ठीक हो जाएंगी और बीवी से ताल्लुकात भी मज़ीद खुशगवार हो जाएंगे। वो कदरे धीमे लहजे में बोला था, मगर फजर तक आवाज़ पहुंच गई थी। इसने चलते चलते तासुब से गर्दन हिलाई। इसके गाल फिर से लाल हुए थे। आज वो इस भूरी पैंट और खाकस्तरी शर्ट में अपने घने कत्थई बालों और चमकदार कत्थई आंखों के साथ पूरा स्कॉटिश लग रहा था। बेशरम आधा अंग्रेज। वो सिरे लब बुड़बुड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ गई, जबकि वो पीछे शरारती नजरों से इसे जाते हुए देखता रहा। जबकि फजर अब तेज तेज कदमों से सीने उतर रही थी। इसे डिज़ाइनर टीम से कुछ बात करनी थी। वो ऑफिस के दरवाजे से जरा पहले रुकी। अंदर से दबी दबी हंसी और सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो पहचान गई, ये इसकी डिज़ाइनिंग टीम की लड़कियां थीं। अमूमन वो अपने काम में मगन रहती थी। आज क्या बात थी? शायद नए डिज़ाइन पर बात हो रही होगी। लेकिन अगले ही पल जो अल्फाज इसके कानों में पड़े उसने इसे साकित कर दिया। मैडम का पीए कितना हैंडसम है ना? एक लड़की सरगोशी सुनाई दी। मत पूछो, ऐसा लगता है किसी एक्शन फिल्म से निकला हो। हैंडसम एंड वाइल्ड, दूसरे की आवाज़ सुनाई दी। फजर के माथे पर हल्का सा बल आया। ये लड़कियां उसके बारे में बात क्यों कर रही थी? लेकिन यार, फजर मैडम उसे बिल्कुल खास नहीं डालती। तीसरी बोली। मैं तो हैरान हूँ, इतना खूबसूरत भी है और मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे छोड़ो, मैडम तो है ही ऐसी सड़ियल, हर वक्त काम 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 और बस काम। मैडम मसला नहीं है, मसला वो पीए है जो किसी को देखता ही नहीं है। फजर मैडम का पीए होते हुए वो किसी और को क्यों देखेगा? लहजे में इस्तेहज़ा था। फजर तो साकित रह गई। वो नहीं जानती थी कि इसे और वली को यूँ डिस्कस किया जाता था। ऐसा शख्स मैंने पूरे मनार में नहीं देखा। हैंडसम तो है ही, लेकिन इसकी आंखों में एक जहानत है जो बस खींचती है। और वो कितना शाइस्ता है। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता है। कैसी किस्मत पाई है फजर मैडम ने।
ایسا بندہ ان کا پی اے ہے، اسے تو شوہر ہونا چاہیے۔ میں میڈم کی جگہ ہوتی نا تو اسے پی اے بنانے کا گناہ کبھی نہ کرتی۔ اس بار ان کا دبا دبا سا کہا گونجا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں جیسے جم سی گئیں۔ ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ہیلو ٹیم، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سہم کر بولی، کچھ نہیں میڈم، بس ذرا کام کی بات ہو رہی تھی۔ فجر کی نظریں ان پر جمی۔ اچھا، مجھے لگا کسی بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں گھماتے ہوئے اسکرین پر نظر ڈالی جہاں ڈیزائنز کھلے ہوئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام پر توجہ دیں، لیکن اس سے پہلے میری بات سنیں۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود رہی، نئی کلیکشن کو تھوڑا ڈسکس کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا خدشہ ٹھیک تھا، ولی نہ صحیح، مگر لڑکیوں کے پاس بھی تو دل تھا نا۔ جذبات تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ یہ ولی اورنگزیب اس کے آفس کا ماحول خراب کر رہا تھا، اس کا تو کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سارا دن کام کرنے اور پی اے نامی بلا سے سر کھپانے کے بعد وہ اس وقت اسٹوڈیو میں تھی جہاں اس کا شیڈو کوئن ایک جانب لٹک رہا تھا اور مکڑی جیسی وہ کیپ ایک جانب رکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ماڈل سے سر کھپا کر آئی تھی اور اس وقت اسے اپنے سگنیچر ڈیزائن پر تھوڑا کام کرنا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے ولی کو دیکھا جو نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے کچھ نوٹ کر رہا تھا، بلکہ نوٹ کیے پوائنٹس کو فائنل کر رہا تھا۔ فجر کے خرافتی ذہن میں اچانک ایک خیال ابھرا۔ جتنا اس نے آج سچ کیا تھا، اب فجر کا دل کر رہا تھا اسے تکلیف پہنچانے کا۔ اس نے ایک نظر ولی کو دیکھا اور پھر دوسری نظر اوپر شیلف میں رکھے اس بھاری کاسٹیوم پر پڑی جس میں بھاری پتھر، دھات اور تیز شیشوں کا استعمال ہوا تھا۔ ڈائن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا تم مجھے وہ کاسٹیوم اتار کر دے سکتے ہو؟ اس نے ولی سے کہا جس نے نوٹ پیڈ سے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا اور پھر اس شیلف کو جو قدرے اونچی تھی۔ وہ اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور پھر اس نے نوٹ پیڈ ایک جانب رکھی اور چھوٹا سا اسٹول اٹھا کر اس شیلف کے نیچے رکھا جس کے اوپری خانے میں وہ کاسٹیوم تھا جو تقریباً 40 کلو وزنی تھا، لیکن ولی نہیں جانتا تھا کہ اس میں تیز چبھنے والا کانچ لگا ہوا تھا، اسی لیے اسے وہاں اوپر حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ اسٹول پر چڑھ کر اس نے شیلف کے خانے کا دروازہ سرکایا اور جیسے ہی اس نے کاسٹیوم کو نکالنے ہاتھ میں آنے پر اسے کھینچا، اگلے ہی پل کاسٹیوم کسی ہتھیار کی طرح اس کے اوپر گرا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بھاری بھرکم جوڑا اپنی تمام تر زیبائش اور وزن کے ساتھ سیدھا ولی کے ہاتھوں پر گرا۔ قیمتی پتھر اور دھات اور کانچ اس کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں چبھ گئے۔ اس نے کاسٹیوم نہیں چھوڑا مگر اس کی آنکھیں تکلیف سے سکڑ گئیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر سرخ نشان ابھر آئے اور کچھ جگہوں سے خون کی لکیریں بھی پھوٹ پڑیں۔ گلاس وال سے داخل ہوتی شام کی سنہری روشنی میں وہ کاسٹیوم فجر کے سامنے میز پر رکھ رہا تھا۔ سنہری روشنی میں اس کے بال اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار تھے مگر ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ فجر کے جیسے پورے وجود میں سکون پھیل گیا۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں کانچ لگا ہوا ہے۔ تمہیں دھیان سے پکڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل دید طنزیہ مسکراہٹ۔ ولی نے اپنے زخمی خون رشتے ہاتھوں کو پیچھے چھپا لیا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، وہ یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ خون کے قطرے اس کے دونوں ہاتھوں سے ٹپک کر اسٹوڈیو کے سفید چمچماتے فرش کو رنگا رنگ کر رہے تھے۔ اور کچھ؟ وہ جس اسپاٹ چہرے سے پوچھ رہا تھا فجر پہلے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ اس نے جھرجھری سے لی۔ وہ اسے جسمانی درد دینے کی کوشش کر رہی تھی جس نے درد کی آخری انتہاؤں کو برداشت کیا تھا، مگر اس وقت
مگر اس وقت درد جسمانی نہیں تھا، درد کہیں اور ہوا تھا۔ اس کے دل میں شاید وہ ایک کسک سی اٹھی تھی۔ وہ اسے تکلیف دے کر خوش تھی جسے وہ ہر تکلیف سے بچاتا تھا۔ جاؤ ان کی مرہم پٹی کرو، فجر نے خوف سے کہا۔ اس کے پیچھے بندھے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، جاؤ پلیز۔ اس بات اس کی آواز قدرے تیز تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر آس پاس نظریں دوڑائیں۔ وہ سادہ کپڑا ڈھونڈ رہا تھا اور پھر اسے مل گیا، گہرے رنگ کا ایک سادہ سا کپڑا۔ اس نے اسے پھاڑ کر پہلے ایک ہاتھ پر باندھا اور پھر دوسرے پر۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر کی نگاہیں ابھی تک اس کے خون پر جمی تھیں جو چمچماتے فرش پر پڑا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سبھی ملازم اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ پروڈکشن ہال میں مشینوں کی گونج اور کپڑوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ فجر ایک نئے ڈیزائن کے کپڑے کی کٹنگ دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیز کینچی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح سے ڈیزائن پر مرکوز تھا اور وہ تفصیلات میں گم تھی۔ اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ تب سے اسے اب نظر آیا تھا، ہاتھوں پر اب تک کپڑا بندھا تھا۔ فجر نے کٹنگ کرتے ہوئے اچانک ایک قدم پیچھے لیا اور وہیں پر پڑی ایک کپڑے کے رول پر اس کا پاؤں پڑا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کینچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کی انگلیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی ایک انگلی پر چھوٹا سا کٹ لگا اور خون رسنے لگا۔ ولی جو اسی کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر میں پریشانی اور خوف در آیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ فجر! اس کی آواز میں تڑپ تھی، جیسے اس کے اپنے وجود پر چوٹ لگی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی آفت آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ دکھائیں مجھے۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلی کو دیکھا جہاں سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف جھانک رہا تھا۔ دھیان سے کام کیا کریں۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں تھی، بلکہ حد درجہ فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً میز پر پڑا کپڑا اٹھا کر انگلی پر لپیٹ کر خون کو روکنے کی کوشش کی، جبکہ فجر اسے یوں فکر مند دیکھ کر خود حیران رہ گئی۔ کیا تھا وہ شخص جسے وہ اتنی تکلیف پہنچا کر خوش تھی؟ وہ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ ولی کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔ چہرے پر جہاں ایک پل پہلے حیرانی تھی، اب وہاں پر سرمہری واپس لوٹ آئی تھی۔ یقیناً وہ اب بھی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی اٹھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں جو اس سے اعتراض برت رہی تھی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ یقیناً پروڈکشن ہال میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے۔ جانے کیوں اسے ولی کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس سے بھی بڑا اداکار تھا۔ وہ اس کی سخت آواز پر رک چکا تھا۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بجنے والے ہیں، میرے خیال سے اب ہمیں گھر نکلنا چاہیے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو فجر بنا کچھ کہے تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم مجھ پر یقین کیسے کرو گی؟ بند دروازے کی جانب دیکھتے اس نے افسردہ سانس خارج کی اور پھر خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پروڈکشن ہال ان کے جانے سے خالی رہ گیا۔ وہ ساری توانائی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں اور رات اپنی سیاہ چادر ہر سو پھیلا چکی تھی۔ ولی نے جب فجر کو آفس سے گھر چھوڑا تو گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ یہ خاموشی غیر معمولی تھی، کیونکہ عام طور پر وہ اپنی باتوں سے فجر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ فجر نے بھی اس خاموشی کو غنیمت جانا اور دن بھر کی تھکاوٹ سے چور آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، چائے پی
اور کچھ دیر اماں اور بانوں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سیدھا اپنے نرم و گداز بستر کی آغوش میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی اور مکمل سکوت تھا۔ آج وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ پروجیکٹ کی تفصیلات، فلک کے ساتھ ڈسکشن اور پھر ولی کی دن والی چھیڑ چھاڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ابھی 11 بجے کا وقت ہوگا جب اس نے فون پر میسیجز کی آمد شروع ہوئی۔ میڈم، کل کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کرنی تھی اس کے مین پوائنٹس فائنل کر دیں۔ پھر کچھ دیر بعد، میڈم، وہ نئے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے؟ صبح یا دوپہر؟ اور پھر، میڈم، فنانس ڈپارٹمنٹ کو کچھ رپورٹ چاہیے۔ آپ کی اپروول کے بعد ہی بھیج سکتا ہوں۔ فجر نے کسمسا کر فون سائلنٹ پر لگایا، مگر وائبریشن پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر وہ خود رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی، مگر آج وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ اس شخص کو چین نہیں ہے۔ اس نے میسیجز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کروٹ بدل لی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب نیند اپنے شباب پر تھی اور خواب پلکوں پر دستک دے رہے تھے، فجر کے فون کے مسلسل وائبریشن نے اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بھی ہلکا سا مرتعش کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچی نیند میں تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اکثر اسے رات گئے کام کے سلسلے میں یا کسی ایمرجنسی میں فون آ جاتے تھے، اسی لیے اس نے نیم خنودگی میں ہی فون اٹھایا۔ اسکرین پر چڑی حروف میں بہروپیہ آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر ضبط کر گئی۔ کیا کروں میں اس آدمی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے سر واپس مخملی تکیے پر گرا دیا، مگر فون بجتا رہا۔ آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے ادھ کھلی سرخ ہوتی آنکھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی کھٹی کھٹی بمشکل سنائی دینے والی آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ ہیلو میڈم۔ دوسری طرف سے ولی کی پوری طرح سے جاگی ہوئی تازہ دم آواز ابھری، جس میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میری سیلری کب تک ریلیز ہو جائے گی؟ یہ سنتے ہی فجر کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کاش وہ اس وقت سامنے ہوتا تو یہ فون اس کے سر پر مار کر اس کا سر نہ پھاڑ دیتی تو اس کا نام بھی فجر معراج نہ تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ اٹھے، مگر اس نے اپنے دانت پیس لیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دبے دبے بمشکل ضبط شدہ غصے سے غرائی۔ جی میڈم، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، بس جیب تھوڑی خراب ہے۔ آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بیوی آج کل کچھ ناراض ہے۔ سوچ رہا تھا سیلری مل جاتی تو اسے ایک کینڈل لائٹ ڈنر پر لے جاتا۔ فجر نے آنکھیں میچ لیں۔ کوئی اسے نیند کی گولیاں کھلا کر کیوں نہیں سلا دیتا؟ کم از کم دوسروں کی نیند تو نہ برباد ہوتی۔ ولی، غصے کو کسی طرح پیٹ میں اتارتے ہوئے اس نے اس کا نام دانتوں تلے دبا کر لمبا کھینچا۔ دوسری جانب کتھئی آنکھوں والے شخص کا دل ایک لمحے کو اس کی آواز کی اس کھنک پر سماعت بن کر دھڑکنے لگا۔ حکم میڈم، وہ پورے جذب اور ڈرامائی انداز سے بولا۔ صبح تمہاری سیلری ریلیز ہو جائے گی۔ فجر نے لفظ چبا چبا کر کہے۔ اب خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو اور خود بھی جا کر سو جاؤ۔ اس نے ولی کی طرف سے کسی بھی مزید جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ منحوس فون ایک بار پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بیل تو بند تھی، مگر وائبریشن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا۔ وہ تب تک وائبریٹ کرتا رہا جب تک فجر نے جھنجھلا کر دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایک بھاری، گمبھیر اور پتلی بدلی سی آواز گونجی، جس میں پہلے والی شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ ہیلو بیگم، کیا آپ کل میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گی؟ فجر کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھا میڈم سے بیگم پر آیا تھا۔
یہ انداز اس نے سختی سے تھوک نکلا۔ آنکھیں زور سے میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، نیند میں ڈوبا، بالوں میں الجھا اس کا سراپا اس وقت واقعی قابل رحم لگ رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ رات کی 2 بجے ایک عورت کو فون کر کے اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ ضرور آتی، اگر میں نے اس معزز عورت کو 6 بار قبول نہ کیا ہوتا، 3 بار مسجد میں اور 3 بار کورٹ میں۔ اب بتائیں، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں۔ ایک عدد جائز بیوی کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے یا آئین پاکستان کے خلاف ہے تو میری رہنمائی فرمائیں۔ وہ جس قدر معصومیت سے یہ سب کہہ رہا تھا، فجر اس کی چمکتی ہوئی شرارتی کتھئی آنکھیں اپنے تصور میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ آخر تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ بے اختیار تپ کر بولی۔ آواز بلند ہو گئی، تمہارا شوہر ہونے کا؟ جس پر چستگی سے اور سادگی سے یہ جواب آیا تھا، اسی تیزی سے فجر کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ پڑ گیا۔ منہ بند رکھو، وہ بمشکل چیخ سکی۔ گڈ نائٹ یو ٹو بیگم۔ ولی کی آواز میں مسکراہٹ واضح تھی، اور پھر ٹوں ٹوں ٹوں، فون بند ہو گیا۔ فجر نے فون پوری قوت سے بستر پر پھینکا۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی۔ ایک ناقابل یقین غصے، بے بسی اور ایک عجیب سی شکست خوردگی کے ملے جلے جذبات اس پر حاوی تھے۔ اس کے حلق سے ایک دبی دبی غصے بھری چیخ نکلی، اور پھر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ یہ کمبخت بھانجا ماموں سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ اس کی نیند تو کوسوں دور جا چکی تھی، اور وہ بدبخت، وہ بہروپی آدمی، وہ یقیناً اب سکون سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سو رہا ہوگا۔ رات بھر کی بے سکونی اور ولی کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک چھیڑ چھاڑ نے فجر کے مزاج کو انگاروں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ گاڑی جب آفس کی وسیع اور اس پارکنگ میں داخل ہوئی تو اس نے دانت بھینچ رکھے تھے۔ ولی حسب معمول خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی فجر کو ایک طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا، یا شاید یہ اس کے اپنے اندر کا خلفشار تھا جو باہر کے ہر منظر کو پراسرار بنا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک مخصوص جگہ پر پارک کی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فجر کی ضبط شدہ آواز گاڑی کی فضا میں پھٹی۔ 1 منٹ، ولی کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر فجر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی، اور آنکھوں میں وہی مخصوص شرارتی چمک جسے دیکھ کر فجر کا خون کھولنے لگتا تھا۔ جی میڈم، اس نے انتہائی معصومیت اور فرمانبرداری سے پوچھا، جیسے رات 2 بجے فون کر کے اس کی نیند حرام کرنے والا کوئی اور ہی ہو۔ یہ ڈرامہ بند کرو، صاف صاف بتاؤ، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ رات کے 2 بجے فون کالز، یہ صبح سویرے کی معصومانہ شکلیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ پھنکار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ وہ آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مقصد؟ اس نے اتنی آہستگی سے دہرایا جیسے اس لفظ کے معنی پر غور کر رہا ہو۔ مقصد تو بہت سیدھا سادہ ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو مزید آگ لگائی۔ کیوں کر رہے ہو تم؟ کیوں کروں میں تمہارے ساتھ ڈنر؟ ہو کون تم؟ وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ دل کر رہا تھا یہیں اس کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تپانے والی مسکراہٹ لیے مخاطب کیا، وہی جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں؟ یقیناً نہیں، لازماً اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی۔ آخر اس نے بیوہ کا لفظ استعمال کیا ہی کیوں؟ وہ کئی لمحے اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی رہی۔ آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ بس دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔
ہونٹ سب سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ جواب ہی ایسا دیتا تھا کہ اگلے سوال ختم ہو جاتے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا۔ ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا، آپ محفوظ ہیں یہ یقینی بنانا۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ فجر کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری ان نام نہاد فرائض کی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ میں جیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم میری زندگی سے، میرے راستے سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ اب ہانپ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی، جیسے فجر کے غصے کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی تو 1 مہینہ پورا ہونے میں وقت ہے بیگم۔ اس نے بیگم کا لفظ خاص انداز میں ادا کیا، جس سے فجر کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ مہینے کے آخر میں سوچیں گے اس بارے میں، تب تک تو یہ ذمہ داریاں نبھانی ہی پڑیں گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ فجر نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی ذمہ داری؟ یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ آخر تم اورنگزیب مل کر میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسی نے بھیجا ہے نا تمہیں میری زندگی عذاب کرنے، مجھے پریشان کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکوں۔ اس کے ذہن میں رئیس کا چہرہ گھوما۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ویسے آپ بگبی سے اتنا خائف کیوں رہتی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں رہتی، فجر نے تیزی سے کہا، خاص طور پر اس ڈاگ لاٹ سے۔ اور تم اس کے ایجنٹ بن کر میری زندگی میں مزید زہر مت گھولو۔ مجھے سکون سے میرا کام کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ زہر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں تو سمجھا تھا میں آپ کی زندگی میں شہد گھولنے آیا ہوں۔ خیر، یہ سمجھنے میں شاید آپ کو مہینہ لگ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ کمپنی کی مالکن اور اس کا پی اے پارکنگ میں بحث کر رہے ہیں۔ فجر نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم 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 ناقابل برداشت ہو ولی، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسری جانب آ کر فجر کے لیے دروازہ کھولا۔ فجر چند لمحے وہیں بیٹھی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ اس کے تیز قدموں کی چاپ پارکنگ کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ جب وہ آفس کی عمارت کی طرف بڑھی، ولی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ، ایک ایسا راز تھا جسے فجر سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کا یہاں ہونا صرف رئیس اورنگزیب کا منصوبہ نہیں، بلکہ خود ولی کا فیصلہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک ایسی حفاظت جس سے وہ خود بے خبر تھی، اور رئیس اورنگزیب، اس کا کردار تو ابھی باقی تھا۔ وہ اپنی تمام تر باوقار شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ نہیں بٹی تھی، گویا وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر کسی گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک میز پر رکھا فون چیخا اور اس کی توجہ اسکرین سے ہٹ گئی۔ نمبر انجان تھا۔ فون لگاتار بجتا رہا۔ اس کی مستقل آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی، گویا کسی بڑے طوفان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہو، اور پھر فون اٹھا کر کرسی سے پشت ٹکا دی۔ ہیلو! اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ لہجے میں ایک خاص قسم کا بھاری پن تھا جو اس کی شخصیت کی طرح باوقار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم میری فیکٹری جلا کر مجھے توڑ سکتے ہو؟ یہ برہان گردیزی ٹیکسٹائل کا مالک۔ رئیس کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر معمولی تھی لیکن اس کے اندر ایک گہرا طنز چھپا تھا۔ کہیے گردیزی صاحب،
हॉर्ट अटैक का ड्रामा कैसा चल रहा है? रईस ने अपने लहजे को तपाने वाला बनाकर कहा। लोगों से कितनी हमदर्दियां वसूल कर ली हैं। उम्मीद है काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा इस छोटी बीमारी से। हाँ, बुरहान कुरैशी को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था। ये तो महज एक ड्रामा था जो इसने मौजूदा सूरत हाल को संभालने और अपने नाराज़ बेटे को वापस जाने से रोकने के लिए रचाया था। रईस इनका बॉडी रईस इन कारोबारी ड्रामों और मकारियों से बखूबी वाकिफ था और वो जानता था कि बुरहान कुरैशी की ये चाल किस कदर खोखली थी। तुम्हें लगता है तुम कुरैशी टेक्सटाइल को पीछे छोड़ सकते हो? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इसके लहजे में अब कुछ बेचैनी शामिल हो चुकी थी। पीछे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता कुरैशी साहब, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, वहाँ जहाँ आपकी सोच भी नहीं पहुँच पाएगी, और ये महज आगाज़ है। दूसरी जानिब कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर एक खबासत बाहर भरा कहकहा उभरा जो किसी जहरीले सांप की हंसी से कम न था। कभी कभी आसमान से उतरकर कब्रिस्तान भी चक्कर लगा लिया करो, जहाँ तुम्हारा पूरा ख़ानदान पड़ा है। बुरहान कुरैशी के लहजे में ऐसी काट थी कि रईस फौरन अपनी कुर्सी पर सीधा हो बैठा। इसके चेहरे पर पहले तकलीफ के गहरे तासुरात उभरे और फिर वो तकलीफ शदीद गुस्से में बदल गई। ये ऐसा वार था जो इसकी दुखती रग पर किया गया था। उसी कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता आपके लिए बना रहा हूँ, तैयार हो जाएं, क्योंकि ये रास्ता सीधा जहन्नुम की तरफ जाता है। ये वारी कार था। बुरहान कुरैशी जानता था कि ये महज खाली धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक ऐसी जंग का ऐलान जिसमें रईस कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। पत्थरों से खेलने वाला शख्स सिर्फ पत्थर हो सकता है, और जिसे मैंने बरसों पहले तोड़ दिया था। एक और वार किया गया। मैं वो पत्थर हूँ जो आपकी कब्र पर रखा जाएगा। ये वार मजीद कारी था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ रईस औरंगज़ेब। बुरहान कुरैशी की आवाज़ में अब मजीद गुस्सा था, लेकिन इसमें लर्जिश साफ महसूस की जा सकती थी। जो तुम कर रहे हो वहीं ठहर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार कहकहा लगाने की बारी रईस की थी। इसका कहकहा बेबाक और फातिहाना था। अभी तो मैंने शुरू किया है। ये तो महज एक छोटी सी झलक थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? बुरहान कुरैशी ने हलक तर करते हुए कहा। उन्होंने अपने लहजे को मामूल पर रखने की भरपूर कोशिश की, मगर वो डगमगा गया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि रईस किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। "उम्म, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ। इसका लहजा सर था। अलबत्ता आपको मेरे असूलों से डरना चाहिए, जो साफ साफ कहते हैं, माल का बदला माल और जान का बदला जान। इसने अपनी बात ख़त्म की और बुरहान कुरैशी को दूसरी जानिब साकित छोड़कर फ़ोन बंद कर दिया। कुर्सी से एक बार फिर टेक लगा ली। बेख्तियार टाई की नोक ढीली की। सांस लेने में उलझन हो रही थी। इसे जिस्म पर अचानक एक शदीद दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने इसकी रूह निचोड़ ली हो। पूरा का पूरा कफन में लिपटा खानदान इसकी नज़रों के सामने घूम गया। वो इस वक्त ऑफिस में अकेला था और इस तन्हाई में माजी की तल्ख यादें इसे घेरे हुई थी। बहन भाइयों की हंसी, वो किलकारियाँ, वो मासूम चेहरे, सब कुछ एक एक करके इसके जहन में उभर रहे थे और हर याद एक नया जख्म दे रही थी। इसने सांस लेने की कोशिश की, मगर ऐसा लगा जैसे कोई इसका गला घोंट रहा हो। फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। साफ पेशानी पर पसीना फूट पड़ा था। वो कुछ देर टहलता रहा ताकि खुद पर काबू पा सके, मगर जब मुश्किल हो गया तो तेज़ तेज़ कदम उठाकर वहाँ से भागने के अंदाज में लिफ्ट की जानी बढ़ा। लिफ्ट खुली और फिर बंद हो गई। इसके ऑफिस में बस गहरा सन्नाटा बचा था, जो इसके अंदर की तूफ़ानी कैफियत की अक्कासी कर रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक जंग का आगाज़ था, और इस जंग में इसे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, और वो जाएगा। वो प्रोडक्शन हॉल से बाहर निकल रही थी। इसके कदम मामूल के मुताबिक थे और जहन में दिन भर के कामों की फहरिस्त चल रही थी। 1 मिनट, अज़ान हो रही है। इसने अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि इसकी नज़र सीने उतरते सफदर पर पड़ी।
ایک لمحے کو اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ بے یقینی اور حیرت نے لے لی۔ صفدر کے ساتھ ایک لڑکی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر فجر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو زرکا سہیل تھی، فروا کی بہن، وہی لڑکی جسے صفدر یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا اور جس نے اسے بری طرح سے استعمال کیا تھا۔ فجر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جس لڑکی نے صفدر کے احساسات کے ساتھ کھیلا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، وہی آج اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں ہنس رہی تھی۔ فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی پھوہیں سکڑ گئیں اور چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے۔ صفدر کی نظر بھی فجر پر پڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہو، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی تھی، حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ جب صفدر سرکا کے ہمراہ فجر ہی کی جانب بڑھا، سرکا کے چہرے پر ایک تپانے والی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو فجر کو کسی زہر کی طرح کڑوی لگی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ سرکا نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ سیاہ سوٹ میں بھورے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن فجر کو اس وقت وہ کسی زہریلی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز میں ایک سختی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا رخ صفدر کی جانب موڑا۔ وہ فوراً ہی صفدر سے اس ملاقات کی وجہ جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس سرکا کی یہاں موجودگی کی وجہ۔ دراصل میں ابھی ذرا بزی ہوں، صفدر نے بغیر کسی شرمندگی سے کہا۔ گھنٹے تک ملتا ہوں۔ اور پھر وہ سرکا کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے آس پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد صفدر فجر کے دفتر واپس آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس طرح نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے سرکا اس کی کچھ خاص ہو، جیسے اس کا یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ میں سرکا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، اس نے بے فکری سے آگاہ کیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ فجر نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناگواریت اس کے چہرے سے جھلک پڑی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہا تھا؟ صفدر کے لہجے میں بھی اب سختی آ چکی تھی۔ وہ میری دوست ہے اور… دوست؟ فجر نے اس کی بات کاٹی، اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا، استعمال کیا، تم اسے دوست کہہ رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تو اور تم اسے منار بھی لے آئے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اسے منار میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھولو مت کہ منار اتنا ہی میرا ہے جتنا تمہارا، صفدر نے اسے ٹوکا۔ اور وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری محبت ہے، ہم جلد ہی منگنی کر رہے ہیں۔ فجر پر کسی نے جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے الفاظ نے فجر کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہی ہو۔ وہ صفدر جو اسے بہن مانتا تھا، جو اسے ہر بات شیئر کرتا تھا، وہ اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ کئی لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی جو بمشکل اس کے گلے سے نکلی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کچھ باتیں پرسنل ہوتی ہیں فجر، یقیناً تمہاری بھی ہوں گی۔ لہجے میں بے رخی تھی۔ اس نے نظریں ملائیں۔ تمہارا منگیتر کون تھا؟ نکاح کس سے ہوا؟ تم جب بیوہ ہوئی تم نے مجھے بتایا نہیں نا؟ اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ یہ انسان کی ذاتیات ہوتی ہیں، اور سرکا میری ہونے والی فیانسی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہنا پلیز۔ اس نے پلیز جیسے زبردستی لگایا تھا جو اس کی بات میں کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکا بلکہ اس کی بے رخی کو مزید نمایاں کر گیا۔ فجر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ صفدر کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دفتر کے درمیان میں کھڑی رہ گئی،
اس کے آس پاس کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے تھے، صفدر، سرکا، سب آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک وہی تھی جو اپنی جگہ پر جمی رہ گئی تھی، وقت کے بھنور میں قیدی بن کر۔ یہ ناول نا کافی اچھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ نا سینز ایکسٹرا ڈال ڈال کے ناول کو فضول میں زیادہ لمبا کھینچا گیا ہے، ورنہ یہ ناول جو ہے میرے خیال سے 12 یا زیادہ سے زیادہ بھی 15 ایپیسوڈس تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ غیر ضروری باتیں بہت زیادہ اس میں ڈالی گئی ہیں، مطلب اضافی سینز جو میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ان کی وجہ ہوگی، رائٹر کی اپنے دماغ کی بات ہوگی، وہ تو جو ان کے دماغ میں سٹوری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ میں نا اماں اور فجر کے جو سینز ہوتے ہیں نا کہیں وہ بھی مس کر رہی ہوں، کیونکہ جب سے فجر کا تھوڑا سا مطلب گرو اپ ہوا ہے نا، اس نے بزنس وغیرہ اپنا سٹارٹ کیا ہے، تب سے اماں اور فجر کی جو وہ جلی کوٹی باتیں ہوتی تھی نا، وہ ہٹا کے کافی سیوج سیوج اور فنی فنی کیوٹ کیوٹ سے مومنٹس آ رہے تھے، تو وہ میرے خیال سے زیادہ ڈالنے چاہیے تھے۔ وہ مطلب ایک الگ سا اسپائس ایڈ کرتے ہیں ناول کے اندر، ایسا مجھے لگتا ہے پرسنلی۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ ناول؟